اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبیوں اور رسولوں کو نسل انسانی سے ہی منتخب فرمایا اور ان کی عظمت اور شان کو انتہائی اونچا اور بلند فرما دیا۔ اپنی طرف سے تعلیمات نبیوں اور رسولوں تک پہنچا دیں اور اللہ کے برگزیدہ انبیاء اور رسول نے اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی امت تک اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ احکامات و تعلیمات کو پہنچا دیا، اور سب سے آخر پر سید ولد آدم امام کائنات فخر موجودات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو رب کائنات نے خاتم النبیین قرار دے دیا، سب سے آخر میں آنے والے نبی اور رسول، جن کے بعد قیامت ہی آئے گی، کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو آخری نبی اور آخری رسول قرار دے دیا۔ آپ پہ اترنے والی کتاب قرآن حکیم کو اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابوں میں آخری کتاب قرار دے دیا، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کو آخری شریعت قرار دے دیا، اور اللہ رب العزت نے قرآن حکیم آخری کتاب کو، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو، قرآن و سنت کی ہدایات کو اسی لیے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا کہ اب قیامت تک نہ کوئی نیا نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی نئی کتاب آئے گی، نہ جبریل کسی کی طرف خدا کا پیغام اور وحی لے کر آئے گا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ میں خاتم النبیین، میں آخری نبی اور تم آخری امت ہو، لیکن بعض بد نصیب اپنے آپ کو نبی کہلوائیں گے، نبوت اور رسالت کا دعویٰ کریں گے میرے بعد، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ دجال، کذاب، جھوٹے اور بدقسمت اور بد نصیب ہوں گے، اس لیے کہ میرے بعد قیامت تک اب کوئی نبی آ سکتا ہی نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے اور مسلمانوں نے پھر ان کا مقابلہ کیا، نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کو ان کے انجام تک پہنچایا، اور علماء نے ہر دور میں ان کے باطل دلائل کا مقابلہ کیا، قرآن و سنت کی تعلیمات سے ان کی کذب بیانی کو اور ان کی سازشوں کو اور ان کے دجل اور فریب کو واضح کر دیا۔ ماضی قریب میں مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے بھی یہی حرکت کی، اپنے آپ کو نبوت اور رسالت کے درجے پہ فائز کیا، بہت سے لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار ہوئے، اور مرزا غلام احمد قادیانی کسی دور میں خود ہی کہا کرتا تھا کہ اگر نبی کائنات علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ دجال اور کافر ہے۔ لیکن پھر وہ وقت بھی آیا کہ اپنی اس بات کو مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے اوپر ہی فٹ کر لیا، کبھی کہا میں مہدی ہوں، کبھی کہا میں مسیح موعود عیسیٰ علیہ السلام ہوں جو قرب قیامت آنے والے تھے، اور کبھی پینترا بدلا اور کہا کہ میں نبی اور رسول ہو گیا ہوں، اللہ نے میری طرف وحی نازل کر دی ہے۔ یہ اس کی مختلف حرکتیں اور اخلاق اور کردار سے انتہائی گھٹیا انسان اس طرح کی واردات مسلمانوں کے خلاف کرنے کے لیے انگریز کی کوشش پہ تیار ہوا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس کی زندگی میں ہی علماء نے
اس کا تعاقب کیا اور اس کا محاسبہ کیا۔ اس طرح کی حرکتوں اور سازشوں کو دیکھ کے سب سے پہلے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ تعالی نے فتویٰ تکفیر تحریر کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی جس طرح کے دعوے کرتا ہے یہ مسلمان نہیں، یہ کافر ہے۔ اور پھر اپنے استاد شیخ الکل مولانا نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کیا۔ انہوں نے تصدیق کی اور دستخط کیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کافر ہے، اور پھر 200 علماء کرام نے دستخط کیے، مرزے کا تعاقب کیا تحریری اعتبار سے، اور مناظرے اور مباہلے کے میدان میں بھی ان کو چیلنج دیا۔ مرزے نے کہا کہ ٹھیک ہے، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ تعالی جنہوں نے اس فتنے کو آڑے ہاتھوں لیا اور پوری جرت اور علمی گرفت کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا، تیار ہوئے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے قادیان میں دعویٰ کیا، کہنے لگا مولوی ثناء اللہ امرتسری قادیان میں آ ہی نہیں سکتا، جھوٹے نبی کا یہ دعویٰ۔ لیکن اللہ کی رحمت سے مولانا ثناء اللہ امرتسری قادیان پہنچے اور مرزے کے گھر جا کے اس کو للکارا کہ تیری جھوٹی نبوت کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا ہوں، اگر تیرے اندر ہمت ہے تو گھر سے باہر نکل۔ تاریخ نے دیکھا مرزا غلام احمد قادیانی گھر سے باہر نہیں نکلا، جیسے آج کل مرزا محمد علی کرتا ہے، بہت باتیں کرتا ہے، لیکن جب کوئی عالم بات کرنے کے لیے جاتا ہے یہ بھی گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ غلام احمد قادیانی بھی باہر نہیں نکلا، اور ہندوستان کے علماء نے پھر بالاتفاق مولانا ثناء اللہ امرتسری کو فاتح قادیان کا لقب دیا، قادیان کو فتح کرنے والے۔ بات آگے چلی، اس نے مباہلہ کیا مولانا ثناء اللہ امرتسری کے ساتھ، اور وہ مباہلہ رسائل کی صورت میں شائع ہو گیا۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے بھی شائع کر دیا اور مرزے نے خود بھی شائع کر دیا، اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہم دونوں میں سے مرزا قادیانی اور ثناء اللہ امرتسری ان دونوں میں سے جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے، پہلے مر جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ حضرات 1907 میں یہ مباہلہ طے ہوا، اور 1908 میں مرزا غلام احمد قادیانی نبوت و رسالت پہ ڈاکہ ڈالنے والا اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا، واش روم میں مر گیا۔ اور مولانا ثناء اللہ امرتسری شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی مرزے کے مرنے کے 40 سال بعد زندہ رہے، اور 1948 میں سرگودا میں جا کے فوت ہوئے۔ اللہ رب العزت نے اس کو عبرت کا نشان بنایا۔ حضرات محترم، مرزا تو ختم ہوا، لیکن اس کی امت باقی ہے، اس کے پیروکار باقی ہیں، اس کی مانوی ذریت اور اولاد باقی ہے۔ اور آج وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو ہم مسلمان ہیں، ہم بھی خدا کو مانتے ہیں، ہم بھی رسول کو مانتے ہیں، ہم بھی قرآن کو مانتے ہیں، ہم بھی رسول کے فرمان کو مانتے ہیں، ہم صحابہ کو مانتے ہیں، ہم مکہ اور مدینہ کو مانتے ہیں۔ لہذا جس طرح مسلمانوں کے اور کئی گروہ ہیں، ہم بھی مسلمانوں کا ہی ایک گروہ ہیں۔ آج ان کی ضد اور اصرار ہے، اور ہمارے بہت سے سادہ لوگ مسلمان بھائی جنہیں معلومات نہیں ہوتی، وہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں کہ ہاں جی جیسے اور مسلمانوں کے گروہ ہیں یہ بھی مسلمانوں کا گروہ ہے۔ حضرات محترم، قادیانی مرزائی کہہ لیں، قادیانی کہہ لیں، وہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی اور رسول ماننے والے یا اس کے پیروکار، چاہے اسے کچھ بھی مانے، چاہے مصلح موعود مانے، وہ مسلمانوں کا گروہ نہیں، کافروں کا گروہ ہے، اور جذبات کے ساتھ نہیں، دلائل کے ساتھ۔ ہمارے پاس دلائل ہونے چاہیے۔
ہمیں حقیقت کا علم ہونا چاہیے۔ حضرات مرزائیوں نے خود اپنے لٹریچر کے اندر، اپنی کتابوں میں، اپنے رسائل میں اس بات کا ذکر کیا کہ مسلمانوں کے ساتھ ہمارا اختلاف صرف حیات مسیح اور چند مسائل میں نہیں، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ ہمارا اصولی اختلاف ہے۔ اور کہاں کہاں اختلاف ہے؟ بات کو سمجھ لیجئے کہ مرزائی کافر کیوں ہے۔ مرزائی خود کہتے ہیں ہمارا مسلمانوں کے ساتھ خدا کی ذات میں بھی اختلاف ہے، جس خدا کو وہ مانتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے۔ مرزائی کہتے ہیں رسول کی ذات میں بھی ہمارا مسلمانوں سے اختلاف ہے، قرآن میں بھی اختلاف ہے، حدیث میں بھی اختلاف ہے۔ اور قادیانی کہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ہمارا نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ میں بھی اختلاف ہے۔ اور قادیانی اور مرزائی یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے سارے مسلمان جو رحمت کائنات کو آخری نبی اور رسول مانتے ہیں اور مرزا غلام احمد قادیانی کو نہیں مانتے، حضرات قادیانی ان سب کو کافر کہتے ہیں، دنیا کے سارے مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، اور کہتے ہیں ان سے وہی سلوک کرنا چاہیے جو اہل کتاب کے ساتھ ہے۔ حضرات یہ دھوکہ دینے کے لیے جب کوئی بات ہوتی ہے، حیات مسیح کی بات شروع کر لیتے ہیں۔ حیات مسیح اپنی جگہ، الگ ہمارا عقیدہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا گیا، قرب قیامت انشاءاللہ وہ تشریف لائیں گے، لیکن ان کے آنے سے مرزا قادیانی کا کیا تعلق ہے؟ یہ بات کریں اپنے مذہب کی، یہ بات کریں اپنے دین کی، یہ بات کریں اپنے جھوٹے نبی کی۔ حضرات ان کا دین الگ ہے، ان کا مذہب الگ ہے، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ خدا کی ذات کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے اللہ ہمارا خالق ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، وہ کبھی سویا نہیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے کبھی اونگ بھی نہیں آتی، نہ اسے کھانے کی ضرورت ہے نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی بیوی اور رشتہ داریاں ہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ لیکن حضرات قادیانیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ جملے صرف معلومات کے لیے، وگرنہ ان کو دہرانا درست نہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے یہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، کہتے ہیں خدا سو بھی جاتا ہے، خدا کھا بھی لیتا ہے، پی بھی لیتا ہے، دستخط بھی کرتا ہے، نعوذ باللہ کبھی بھول بھی جاتا ہے، اور اس سے آگے وہ باتیں جو یہاں بیان بھی نہیں ہو سکتی۔ اس قدر گھٹیا یہ مرزا غلام احمد قادیانی لعین اور مرتد، اور اس کو ماننے والے پتہ نہیں کیسے اس کو نبی مانتے۔ حضرات اس حد تک پہنچا، ہمیں اس لیے یہ بات کرنی پڑتی ہے۔ ہمارا نوجوان پوچھتا ہے قادیانی کافر کیوں ہیں، آپ ان کے خلاف کیوں ہیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کشف میں عورت بن گئی اور خدا مرد بن گیا، اور آگے کیا الفاظ کہوں، آگے رجولیت کا اظہار بھی ہوا۔ اگر یہ لعنتی کافر اور لعین نہیں تو پھر کائنات میں کوئی کافر ہو ہی نہیں سکتا، ابھی بھی یہ کافر نہیں ہوتا۔ اور کبھی کہتا ہے میں عیسیٰ کی والدہ مریم علیہ السلام، کہتا ہے میں خود ہی ہوں اور میں ہی حاملہ ہو گیا، اور کہتا ہے میں ہی عیسیٰ بن کے پیدا ہو گیا، میں ہی پھر عیسیٰ بن گیا۔ خدا کی یہ توہین کرنے والا، اور کہتا ہے اللہ رب العزت نے میری طرف وحی اتاری، اور مرزا کہتا ہے مجھے خدا نے کہا انت منی بمنزلت اولادی، مرزا تو میرے لیے میری اولاد اور بیٹوں کی طرح ہے۔ لم یلد ولم یولد، حالانکہ عرش والے نے فرما دیا اس کا نہ بیٹا نہ وہ کسی کا بیٹا۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا، میں نے اپنے آپ کو دیکھا، مرزا کہتا ہے کہ میں خدا ہوں، کہتا ہے پھر میں نے پورا یقین کر لیا کہ میں خدا ہی ہوں۔
کبھی خدا کا بیٹا، نعوذ باللہ کبھی بیوی، اور کبھی کیا اور کبھی کیا، اور کبھی خود کو خدا کہتا ہے، اس کا مسلمانوں سے کیا تعلق ہے اور مسلمانوں کا اس سے کیا تعلق ہے، اور اس کے ماننے والوں کا مسلمانوں سے کیا تعلق ہے۔ حضرات یہ خدا کی بات رسولوں کے بارے میں مرزا کہتا ہے، اور مرزے کی اولاد مانتی ہے، مرزے کی امت مانتی ہے۔ مرزا کہتا ہے عرش والے نے مجھے سارے نبیوں سے تشبیہ دی۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے، لکھتا ہے، حوالہ جس نے دیکھنا ہو ہم حاضر ہیں۔ مرزا کہتا ہے، اللہ ہمیں ان الفاظ کے دہرانے پہ معاف کر دے۔ مرزا کہتا ہے میں ہی آدم علیہ السلام ہوں، میں ہی ابراہیم، میں ہی نوح، میں ہی داؤد، یوسف، یعقوب، میں ہی موسیٰ اور عیسیٰ ہوں، اور مجھے خدا نے سارے نبیوں سے افضل قرار دیا ہے۔ کہتا ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر تو غلام احمد ہے۔ نعوذ باللہ مرزائی امت کہتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ نہ کرو، یہ جو مرزا ہے یہ تو عیسیٰ علیہ السلام سے بہتر اور افضل ہے۔ اور پھر کہتا ہے مجھے خدا اور رسولوں نے سارے نبیوں سے افضل قرار دیا ہے۔ اور مرزا بشیر احمد اس کا بڑا پیروکار اور دیگر اس کے ماننے والے رائٹرز اپنی کتابوں اور رسائل میں اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی جو قادیان میں آیا ہے یہ اور کوئی نہیں، یہ محمد علیہ السلام دنیا میں دوبارہ آ گئے ہیں۔ یہ حضرت محمد خاتم النبیین علیہ السلام آئے ہیں۔ اور مرزا بشیر کہتا ہے غلام احمد قادیانی ہی خاتم النبیین ہے، وہی فخر الاولین، وہی فخر الآخرین ہے۔ غلام احمد قادیانی، مرزا بشیر کہتا ہے کہ عین محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی لیے تو پیروکاروں نے کہا تھا کہ محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیان میں۔ یہ بدبخت کبھی خدا بنتا ہے اور کبھی مصطفیٰ بنتا ہے، اور پھر کہتا ہے نبی صرف وہی ہے جو میری روشنی سے نبی بنے، وگرنہ اس کے علاوہ کوئی نبی بھی باقی نہیں رہتا۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے قرآنی آیت انا اعطیناک الکوثر، اللہ رب العزت اپنے رسول علیہ السلام کو فرماتے ہیں ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ یہ بدبخت لانتی کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر آیت میرے بارے میں اتری ہے، کہتا ہے یہ آیت میں میری شان بیان ہوئی ہے۔ ماننے والے مان رہے ہیں اس کو، پھر بھی تسلیم کر رہے ہیں۔ حضرت قرآن حکیم کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اس کی آخری کتاب ہے جس کے پڑھنے سے برکت، خیر، اجر و ثواب ملتا ہے، جو ہدایت اور روشنی ہے، اور جس کے بارے میں قرآن کا چیلنج ہے اس جیسا کوئی ایک جملہ نہیں بنا سکتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مرزائی قادیانی ہمارے اس قرآن کو مانتے ہیں؟ حضرات سمجھ لیجئے، قادیانی کہیں بھی ہم قرآن کو مانتے ہیں تو ان سے مراد یہ قرآن نہیں ہوتا۔ قادیانی کہتے ہیں جس طرح سارے نبیوں کو کتابیں ملی ہیں اسی طرح غلام احمد قادیانی کی طرف کتاب نازل ہوئی ہے، اس کا نام کتاب مبین ہے، اور وہ قرآن کی طرح ہے، وہی ہمارا قرآن ہے، اور اس کی تلاوت اس قرآن کی تلاوت کی طرح ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں آج دنیا میں کوئی قرآن نہیں، صرف وہی قرآن ہے جو غلام احمد قادیانی کی طرف اترا ہے۔ قرآن صرف وہی ہے اور کوئی قرآن نہیں رہا۔ حضرات یہ قرآن کی بھی توہین کرنے والا، یہ قرآن کا بھی انکار کرنے والا، یہ بھی اور اس کی امت بھی، جو خدا کا انکار کر دے، جو خدا بن کے دعویٰ کرے خدائی کا، جو اپنے آپ کو سارے رسولوں سے افضل کہہ دے، جو اپنے آپ کو عین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے، جو آقا پہ اترنے والی کتاب قرآن کا انکار کر دے اور کہے جو ہماری طرف قرآن اترا ہے اس کے 20 پارے ہیں، مسلمانوں کے قرآن کے 30 پارے ہیں،
قادیانیوں کے قرآن کے 20 پارے ہیں۔ حضرات یہ مسلمانوں کا گروہ نہیں، یہ بدترین کافروں کا گروہ ہے، یہ مرتدوں کا گروہ ہے۔ اور حدیث کیا ہے؟ ہمارے مسلمانوں کے لیے حدیث سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے اور رحمت کائنات کا عمل ہے، آپ کی تقریر ہے۔ لیکن مرزائی کہتے ہیں غلام احمد قادیانی کو الہی اختیار ہے، جس حدیث کو چاہے قبول کرے، جس حدیث کو چاہے ریجیکٹ کر دے، جس کو چاہے تسلیم نہ کرے۔ اور پھر کہا یہ جو روایت حدیث ہے، جو حدیث کو تم بیان کرتے ہو اور جو حدیث کے تم تذکرے کرتے ہو، مرزا غلام احمد قادیانی کی باتیں تمہاری حدیثوں سے افضل ہیں۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی نے یہاں تک گستاخی کی ہے، کہتا حدیث کیا ہے؟ حدیث ایک مداری کی پٹاری ہے، یہ تو مداری ہے اور تماشا ہے، جو چاہو حدیث بنا لو۔ یہ غلام احمد قادیانی کا عقیدہ ہے اور اس کے ماننے والوں کا نظریہ ہے۔ اور پھر کہا اب دنیا میں کوئی حدیث نہیں رہی، حدیث وہی ہے جو غلام احمد قادیانی کہہ دے۔ حضرات خدا کا بھی انکار، رسولوں کا بھی انکار اور توہین کی کوشش اور قرآن کا انکار، رحمت کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کا انکار، اور حضرات مکے اور مدینے کا بھی انکار۔ اور ایک اور بات سمجھ لیجئے، اگر قادیانی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہوتا ہے، لیکن قادیانی جب کلمہ پڑھتے ہیں، جب محمد الرسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قادیانی محمد سے مراد محمد بن عبداللہ نہیں لیتے۔ قادیانی جب کلمہ پڑھتے ہیں، محمد سے مراد غلام احمد قادیانی لیتے ہیں۔ جب وہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غلام احمد قادیانی اللہ کا رسول ہے۔ یہ دھوکہ دیتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، نفاق سے کام لیتے ہیں اور مکے اور مدینے کی عظمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ آج کوئی بھی مسلمان بے عمل صحیح، لیکن وہ مانتا ہے مکے اور مدینے کی عظمت کا مقابلہ کائنات کی کوئی بستی نہیں کر سکتی۔ لیکن قادیانی کہتے ہیں کہ شہر قادیان جو ہے، اس کی گلیوں میں، بازاروں میں، مکانوں میں مکے اور مدینے کی طرح خدا کی رحمتیں برستی ہیں، اور قادیان کی ایک ایک اینٹ آیت اللہ کی نشانی ہے۔ اور قادیان کے بارے میں مرزائی قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قادیان کا جو جلسہ ہوتا ہے وہ اسی طرح ہے جیسے بیت اللہ کا حج ہوتا ہے۔ عرض زمین قادیاں اب محترم ہے، ہجوم خلق سے، عرض حرم سے۔ مرزائی کہتے ہیں کہ قادیان کی سرزمین مکے اور مدینے سے زیادہ افضل ہے، اور قادیان جانے سے، قادیان کے جلسے میں شریک ہونے سے انسان کا حج ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کہتے ہیں قرآن میں جو مسجد اقصی کا تذکرہ ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، خدا نے اپنے رسول کو سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ بدبخت کہتے ہیں قادیان میں جو مسجد مرزائیوں کی ہے، مسجد اقصی سے وہی مسجد مراد ہے، وہی مسجد ہے۔ اور قادیانی کہتا ہے جو میرا ماننے والا ہو جائے، جو میری جماعت میں شامل ہو جائے، وہ در حقیقت خیر المرسلین حضرت محمد کریم کے صحابہ میں شامل ہو گیا، وہ صحابی بن گیا، صحابی ہو گیا۔ جو مرزے کو ماننے والا ہو جائے وہ صحابی ہو گیا، یہ تو ان کا عقیدہ ہے۔ اور پھر مرزا کہتا ہے میں حضرت حسین سے افضل ہوں، اور کبھی بدبختی کرتا ہے، کہتا ہے میں علی المرتضیٰ سے بھی افضل ہوں۔ اور ایک جگہ لکھتا ہے نعوذ باللہ، کہتا ہے تم مردہ علی کے نعرے لگاتے باتیں کرتے ہو، تمہارے اندر تو زندہ علی موجود ہے، یعنی کہتا ہے میں علی ہوں، تم کس علی کی بات کر رہے ہو؟ حضرات محترم، یہ غلام احمد قادیانی
اور اس کو ماننے والے اور قادیانی کی مرزا غلام محمد قادیانی کی موت بھی عبرت کا سامان جھوٹے نبی کو اور بد اخلاق اور بد کردار کو اللہ رب العزت نے واش روم میں موت دے کے عبرت کا نشان بنا دیا۔ لیکن حضرات ذرا گستاخی کا اندازہ تو لگائیے، ذریت کہتی ہے، قادیانیت کہتی ہے، مرزائیت کہتی ہے، جو رحمتیں اور برکتیں مدینہ منورہ میں روضہ رسول میں ہیں، وہی رحمتیں اور برکتیں مرزا قادیانی کی قبر میں ہیں، وہی برکات ہیں، وہی روضے والی فضیلتیں۔ اور اس سے آگے کہتے ہیں لوگوں، آج تمہارے لیے وقت ہے، تم ابو بکر و عمر کی فضیلت کو حاصل کر سکتے ہو، تم ابو بکر و عمر کے مقام تک پہنچ سکتے ہو۔ حالانکہ پوری امت کا عقیدہ ہے نبیوں اور رسولوں کے بعد پوری کائنات میں سب سے پہلے افضل ابو بکر صدیق ہیں، پھر عمر فاروق ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں۔ باقی ساری امتیں مل کے بھی ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتی۔ لیکن قادیانی لکھتے ہیں مرزا غلام محمد قادیانی کی قبر کے ساتھ اگر کوئی دفن ہو جائے، اس کے قدموں میں آ جائے، اس کا مقام ابو بکر صدیق والا ہو گیا۔ کوئی اور آگے ساتھ ہو کے دفن ہو جائے، اس کا مقام عمر فاروق والا ہو گیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ حضرات ان کی انہی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے پاکستان کے اندر بھی نشتر کالج ملتان کے طلباء کے ساتھ جو ربوے کے اسٹیشن پہ انہوں نے ٹرین کو روک کے ان 100 طلباء کے ساتھ جو غنڈہ گردی کی اور جس طرح ان کو مارا اور تشدد کیا، اور پھر اس کے بعد ایک پوری تحریک چلی، انہوں نے تحریک کو دبانے کے لیے گولیاں چلائیں۔ ہمارے شہر فیصل آباد میں گولی چلی، لوگوں پہ تشدد ہوا، تحریک پورے پاکستان میں پھیلی، آخر قومی اسمبلی تک بات پہنچی، اور علماء نے دلائل کے ساتھ ان سازشوں کو کہ یہ قرآن کو نہیں مانتے، یہ رسول کے فرمان کو نہیں مانتے، یہ خدا کو نہیں مانتے، یہ حدیث کو نہیں مانتے، یہ صحابہ کو نہیں مانتے، ان کا دین الگ، ان کا مذہب الگ، یہ انگریز کا لگایا ہوا پودا، یہ انگریز کی اولاد جو کہتے ہیں مکہ اور مدینہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا۔ ہم دعا کرتے ہیں پوری دنیا میں انگریز کی حکومت ہو جائے، برطانوی حکومت ہماری تلوار ہے، علماء نے ثابت کیا۔ اور پھر پاکستان کی قومی اسمبلی نے تاریخ ساز فیصلہ کیا، ستمبر کے اسی مہینے میں 1974 کو 7 ستمبر کو پچھلے پہر قادیانیت کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے ہمیشہ کے لیے کافر اور غیر مسلم قرار دے دیا۔ مرزا ناصر الدین کو بھی بلایا گیا، لاہوری گروپ کے نمائندوں کو بھی بلایا گیا، انہیں صفائی کا پورا موقع دیا گیا، لیکن بے بس ہوئے۔ پاکستان کے قانون میں انہیں کافر قرار دے دیا گیا۔ شریعت کی روح میں تو ہمیشہ کے لیے کافر تھے، ہیں اور رہیں گے، لیکن پاکستان کے قانون اور آئین میں بھی مرزائی کافر اور غیر مسلم ہیں، لہذا ان کے دھوکے میں نہ آئے۔ اور سازشیں اب بھی کر رہے ہیں اپنے آپ کو مسلمان باور کروانے کے لیے، اپنے آپ کو مظلوم شو کرنے کے لیے، اور کہتے ہیں ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں، لیکن حقیقت میں نہ اس طرح خدا کو مانتے، نہ رسولوں کو، نہ قرآن کو، نہ حدیث کو، نہ مکے کو، نہ مدینے کو، اور مسلمانوں کو کافر کہنے والے اور ننگی گالیاں دینے والے کافر ہیں۔ اور رحمت کائنات علیہ السلام کی ختم نبوت ہمیشہ قائم و دائم رہے گی، ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگتے رہیں گے، اور قادیانیوں اور نبوت کے جھوٹے دعوے داروں پہ قیامت تک لعنتیں برستی رہیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات محترم، نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور ختم نبوت پہ قرآن و حدیث کے بے شمار دلائل موجود ہیں، لیکن بدبختوں نے کئی مواقع پہ نبوت کا دعویٰ کیا، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا تھا میرے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال، کذاب
اور بدبخت ہوگا، نبی نہیں ہو سکتا۔ ماضی قریب میں مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے ماننے والوں نے اسے تسلیم کیا اور علماء نے مقابلہ کیا، علماء کے مقابلے سے بھاگ گیا، مباہلے کی پاداش میں واش روم اور لیٹرین میں عبرت کا نشان بنا اور مر گیا، لیکن ماننے والے پھر بھی اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان کے آئین اور قانون میں انہیں کافر قرار دیا گیا، لیکن آج ان کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے، ان کی سازشوں کی وجہ سے، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے بیٹوں کو علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ مسلمانوں کے آخر اتنے گروہ ہیں، اگر ان کو بھی مسلمانوں کا ہی ایک گروہ مان لیا جائے تو اس میں حرج کیا ہے، جب کہ وہ قرآن کو، حدیث کو، خدا اور رسول کو ماننے والے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے آج کی گفتگو میں دلائل کے ساتھ اس بات کو واضح کیا کہ یہ ہماری لا علمی ہے، وگرنہ وہ خود کہتے ہیں ہمارا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا مذہب اور ہے، ہمارا دین اور ہے، ہمارا خدا اور ہے، ہمارا رسول اور ہے، ہمارا قرآن اور ہے، ہماری حدیث اور ہے، ہمارے مقدس مقامات اور ہے۔ اس لیے جو خدا کی توہین کرتے ہیں اور جو مرزا اپنے آپ کو سارے نبیوں سے افضل کہتا ہے اور سارے ولیوں سے افضل کہتا ہے، جس کے ماننے والے کہتے ہیں مرزا عین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو کہتے ہیں جیسے باقی نبیوں کو کتابیں ملی، مرزے کو ایک قرآن ملا جس کے 20 پارے ہیں اور اب قرآن وہی ہے اور دنیا میں کوئی قرآن نہیں، اور جو کہے حدیث وہی ہے جو مرزا حدیث کہہ دے۔ اب رحمتیں اور برکتیں قادیان میں ہے، جو قادیان کے جلسے میں چلا جائے اس کا حج ہو گیا، اور مرزے کا روضہ قبر جو ہے وہ رسول اکرم علیہ السلام کے روضے کی طرح ہے، اور مرزے کے ماننے والے صحابہ کی طرح ہیں، اور مرزے کے ساتھ جو دفن ہو جائے وہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کا درجہ لے گیا۔ حضرات اگر یہ کافر نہیں تو دنیا میں کوئی کافر نہیں ہے۔ یہ ان کا مکر، فریب، منافقت اور خیانت ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور دھوکہ دے کے مظلوم بن کے کہتے ہیں جی ہم بھی مسلمان ہیں۔ مرزائی کلمہ بھی پڑھے، محمد الرسول اللہ بھی کہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو محمد لفظ کہنے سے ان کی مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہے، نبی کریم علیہ السلام مراد نہیں ہے۔ آج یہ سازشیں کر رہے ہیں، غیر مسلم ان کو قرار دے دیا گیا، آئین قانون کے مطابق نہ یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہہ سکتے ہیں اور نہ مسلمانوں کی وضع شکا اختیار کر کے دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن عملی طور پہ یہ کام کر رہے ہیں۔ بلوچستان کو قادیانی صوبہ بنا کے پاکستان کو قادیانی اسٹیٹ بنایا جائے، یہ ان کی پلاننگ ہے۔ اپنے آپ کو مظلوم شو کیا جائے، لیکن حقیقت یہ ہے اسلام کے تو منکر ہیں، پاکستان کے آئین، قانون اور دستور کو بھی نہیں مانتے، اس لیے اسلامی تعلیمات کے مطابق، قرآن و سنت کی ہدایات کے مطابق اور پاکستان کی آئین، قانون اور دستور کے مطابق مرزا اور اس کے ماننے والے چاہے کوئی نام اپنا رکھ لیں، وہ غیر مسلم اور کافر ہیں، اور غیر مسلم اقلیت ہے، مسلمانوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ ہاں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، جس کو ہدایت ملے وہ توبہ کرے، پکا مسلمان ہو جائے، اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن اگر مرزے کی نبوت اور رسالت کا انکار نہیں کرتے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ ان کی سازشوں کو سمجھنے کی اور ختم نبوت کے ان ڈاکوؤں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں دلائل ہونے چاہیے، ان کا پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں رحمت کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کی چوکیداری کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا شمار نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے امتیوں اور فرما برداروں میں فرمائے۔